صلاح الدین ایوبی رحمہ کی عظیم کارنامے۔ بیت المقدس کی جانب جمیل سے اسقلان تک فوجیں اور سامان جنگ اور کثیر تعداد آلات و اسلحہ جمع کر دیے گئے۔ میرا بیٹا افضل اس ولایت کی حفاظت اور نگہداشت پر متعین ہے اور میرا چھوٹا بیٹا عثمان مصر اور اس کے نواح میں انتظام پر مقرر ہے۔ ان فتوحات سے فارغ ہو کر سلطان ملک عادل کو ہمراہ لیے ہوئے بیت المقدس کو روانہ ہوا اور عید الاضحی تک وہیں انتظام و اہتمام میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اسقلان کو گیا اور ملک کے انتظام اور بندوبست اور رعایا کے حالات کے تشخص اور ضروری احکام کے اجراء میں مصروف رہا۔ ملک عادل کو شاہ زادہ عزیز عثمان کے ساتھ مصر روانہ کر دیا اور خود عکا کی علاقہ کی طرف گیا، لشکروں کا جائزہ لیا۔ وسط ماو 536 ہجری میں دربار بغداد کا سفیر سلطان کے پاس آیا اور اس کی واپسی پر سلطان نے اپنا سفیر اس کے ہمراہ بھیجا اور عجیب و غریب تحالف اور قیمتی اور نادر اشیاء ماں ایسائی قیدیوں اور غنیمت کی بیش قیمت اسباب۔ یہاں کچھ اور بھی عظیم کارنامے ہیں جنہیں صلاح الدین رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران سر انجام دیا، اور شاید یہ برس جسے زائد نہ ہوں گے، اور یہ مختلف نوع کامیابیوں سے بھرپور ہے، کچھ علمی، کچھ سیاسی اور ان کے علاوہ میں کچھ باقی عسکری کامیابیوں کے بالاختصار ذکر پر اکتفا کرتا ہوں، جن کا ابھی تھوڑی دیر قبل میں نے فتح المقدس کے ضمن میں اشارہ کیا ہے، اور یہ ہے فتح تبریہ الناصرہ، الرسوف حنین جبلہ الطرطوس اللازقیہ، نابلس البیرہ حسن عصری، حسن العارضی البرج الأحمر، حسن الخيل تل الصافية، قلعه الحبيب الفوقاني، الحبيب التحتاني الحصن الأحمر، لدى قلنوسه القاقون مقيمون الكرك، قلعه الشوبك، قلعه السلع الوعيرة، قلعه الجمع، قلعه الطفيلة، قلعه البرمز محقق حصن بازور، حصن اسکندرونہ، سور اور عکا کے درمیان، قلعہ ابی الحسن بالائی، ساحل پر ایک شہر المرقید محسن محمور، جبلہ اور مرقب کی مابن بنیاس سایون بلا طقس، حصن الجماہیر، قلعہ الید و بکاس الشعر، بک اسرائیل السرمانیہ، قلعہ برزیہی در بساک انطاکیہ کے قریب، بفراس ارض بیروت میں، الدامور سیدہ کی نزدیک، السفتند۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اور اس کے استاذ نور الدین رحمہ اللہ سے قبل صلیبیوں نے دریائی اردن اور بحر ابیض کے درمیان سب علاقوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ صلاح الدین رحمہ اللہ نے ہمت سے کام لیا، اللہ کی فضل و کرم اور اپنی اسلامی شخصی خوبیوں کی بدولت کہ انہیں سور اور یافا کے درمیان ساحل پر ہے چھوٹی چھوٹی دائروں میں محصور کر دیا۔ ایک بار وہ اپنی وزیر ابن شداد سے جب کہ وہ دونوں مجاہدین کی جماعت کے ہمراہ ایک ساحلی مہم پر جا رہی تھی، یوں ہم کلام ہوا، کیا میں تجھے ایک بات بتاؤں؟ ابن شداد نے کہا، ہاں ضرور۔ تو صلاح الدین رحمہ اللہ کہنے لگا، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ساحل کے بقیہ علاقے لا تالیہ کب فتح کروائے گا۔ 11 میں جب پوری ملک میں منظر غائر دیکھتا ہوں تو دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ لوگوں کو خیر بات کہوں، مجنے گہنے جنگلات تک پہنچوں، سمندر کی پشت پر سوار ہو کر ایک ایک جزیرے تک پہنچوں، زمین کا ایک ایک چیپا تلاش کروں، روئی زمین میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو زندہ باقی نہ چھوڑوں، یا پھر میں خود شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔